جواد موسوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہزارگی کے بزرگ شاعر ہمارے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں نے اس مسودے کو ایک نام دیا، وہ نام تھا کہ دھڑکن کی تھاپ پر گنگناہٹ، دھڑکن کی تھاپ پر گنگناہٹ۔ ہنرمند جراح اور من چلا سیاح سرجن ڈاکٹر اعظم بنگلزئی شاعری نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا وقفہ ہے۔ سرجن ڈاکٹر اعظم بنگلزئی شاعری نہیں کرتا ہے، وہ تو دھڑکنوں کی تھاپ پر دل کو چھو لینے والے گیت گنگناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑے فنکار کی شخصیت، ڈاکٹر رشید آزاد صاحب نے میری بات کوٹ کی اپنے اس میں، کہتے ہیں کہ بڑے فنکار کی شخصیت ہمیشہ اس کے فن سے بڑی ہوتی ہے، اور میں نے ڈاکٹر اعظم بنگلزئی کو بڑا انسان پایا۔ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑا شاعر یا ادیب انسانیت سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا، یہ اور بات ہے کہ وہ غیر ارادی طور پہ اپنی تخلیقات سے انسانوں کو فائدہ باہم پہنچائے، لیکن ڈاکٹر اعظم بنگلزئی نے اس سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ نہ صرف بڑا انسان ہے بلکہ بڑا تخلیق کار بھی ہے۔ اب اس میں یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، ممتاز صحافی جناب چودھری امتیاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کسی ادبی تقریب میں، بلوچی اکیڈمی میں تھی غالباً وہ تقریب تھی، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنا انہوں نے کوئی جو کلام تھا وہ سنایا۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی بات کی اپنی جو ان کی طالب علمی اور بچپن کی جو غربت کے دن تھے، جو جدوجہد انہوں نے کی، اس کا کچھ انہوں نے ذکر کیا۔ تو میں آڈینس میں بیٹھا تھا، میرے فوراً کان کھڑے ہوئے۔ تقریب ختم ہو گئی، یہ پہلی ملاقات ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب کے پیچھے گیا، ملا ان کو، تعارف کروایا، اپنی بات ہوئی۔ ویسے غائبانہ طور پہ تو ہم جانتے تھے ادبی حلقوں میں، تو تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہوئی۔ تو انہوں نے وہ سارا سلسلہ مجھے اپنے جو ان کی جیسے ان کے میڈیکل کی طالب علمی کے زمانے میں جیسے دن گزرے، شب و روز جیسے گزرے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ اس میں ہو۔ تو یقین کیجئے میں انتہائی متاثر ہوں۔ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی، آج تو ہر بندہ جانتا ہے۔ تو مجھے احسان دانش اردو ادب کا بڑا نام ہے، یاد آگے کہ لاہور کی وہ پنجاب یونیورسٹی میں مزدوری کرتے رہے، پھر اسی میں ممتحن رہے، پروفیسر ہوئے۔ تو ڈاکٹر اعظم بھی ہمارے لیے کسی احسان دانش سے کم نہیں ہے کہ اسی بولان میڈیکل کالج کی دیواروں کی چنائی میں باقاعدہ ہاتھ ریڑھی کے ساتھ مزدوری کرتے رہے، اور اس کے بعد اسی میڈیکل کالج میں آپ پھر ایز اے سرجن کام کرتے رہے۔ ہمارے بہت بڑے شاعر، بہت بڑا نام جناب پروفیسر صدف چنگیزی صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ فارسی، ہزارگی، اردو اور پشتو میں بھی بہترین شاعری کرتے ہیں۔ ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر آگے تشریف لائیں، اگلی رو میں آ جائیں۔ تو اچھا، اس کے بعد ہمارے جب مراسم بڑھے، میں آج ٹائم لوں گا، اگر مجھے کوئی کہے بھی کہ جی ٹائم کم ہے تو میں آج ٹائم لوں گا۔ آج میرے یار کی پارٹی ہے، آج میرے یار کی تقریب ہے، تو میں کھل کے بات کروں گا۔ خیر جی، ہمارے مراسم جو ہے وہ بڑھتے گئے دوستی کی حد تک، پھر ہمارے مشترکہ شوق نکلے، سیر و تفریح کے، پکنک، آوارہ گردیوں کے۔ تو میں نے کہا یار یہ بندہ تو بڑا زبردست ہے۔ تو کچھ 5-6 سال پہلے میں نے تھوڑی سی ہلکی لینگویج استعمال کروں گا، دوستوں میں چلتا ہے، تو میں نے دانہ پھینکا
میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کبھی شمال کی طرف گئے ہیں؟ پاکستان کا شمال بہت خوبصورت ہے۔ کہتے نہیں یار میں اسلام آباد سے آگے نہیں گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر جنت دیکھنی ہے تو مرنے سے پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ کہتے ٹھیک ہے۔ اب میں ڈر رہا ہوں، میری اندر کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، آج میں اظہار کر رہا ہوں کھل کے، ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں۔ میں نے کہا یار ایک تو ڈاکٹر، پھر سرجن، پھر جاب، پھر پرائیویٹ کلینک، پھر گھر داری، پھر قبائلی اپنی مصروفیات، تو میرے جیسا بندہ تو بیگ اٹھاتا ہے، میں تو بچپن سے ہی آوارہ گرد ہوں، تو یہ کیسے ہو پائے گا؟ ڈاکٹر صاحب تیار؟ ٹھیک۔ اچھا میں آخری ایک تیسرا ہمارا دوست بھی تھا، خیر وہ سلپ ہو گیا، اس کو چھوڑے۔ تو خیر بات ہو رہی ہے، سارے پروگرام بن رہے ہیں، سلسلہ، میں ان کو کٹھنائیاں بتا رہا ہوں، مصیبتیں بتا رہا ہوں راستے کی سارے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یار یہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو تو مجھے، تو خیر جی میں نے ان کو جو ہے اچھا آخری دن میں نے ان کو کہا اچھا ڈاکٹر صاحب کی معصومیت اور سادگی دیکھیے، اتنے یہ پیارے انسان ہیں، لو یو ڈاکٹر صاحب۔ کہتے یار میرا ایک دوست ہے مانسہرہ میں رہتا ہے، کچھ 30-40 سال پہلے وہ قلعہ شاہوزئی میں رہتا تھا، تو حال ہی میں کچھ دنوں میں کچھ ماہ میں اس سے یہ سوشل میڈیا پہ رابطہ ہوا ہے، تو اس سے بھی ملیں گے۔ اچھا میں اندر سے مسکرا رہا ہوں، میں نے کہا یار ہمارا تو گیٹ وے ہی وہی ہے، مانسہرہ سے ہو کے جانا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک قسم کا ان پر احسان، تھوڑا بڑا لفظ ہو جائے گا کہ جی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے دوست کو بھی ملتے ہوئے جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش، کہتے یار یہ اچھا ہو جائے گا، ان کو بھی مل لیں گے۔ خیر ہم نے یہاں سے پھر میں نے آخری دن تک میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹکٹیں آپ کروائیں، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ بندہ پھسل جائے گا، یہ نہیں جائے گا، اپنا پرائیویٹ کلینک بند کرنا، 10 دن کے لیے نکلنا، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹکٹس آپ کروائیں۔ اچھا جی انہوں نے مانسہرہ تک کی ٹکٹس کروائیں۔ خیر ہم چلے گئے۔ اب راستے میں بہترین، میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا یار میں تو راستے میں صرف سینڈوچ وغیرہ لیتا ہوں، سارا سلسلہ کرتے ہیں، کوئی بھاری جو ہے وہ خوراک نہیں ہونی چاہیے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہاں مانتے ہیں، تو اتنی بہترین یہ کالی مرچ کی نمکین کڑھائی بنوا کے لائے، مٹن۔ اچھا اتنے کین ہیں اور اتنے ان کو وہ ہے کہ محتاط ہیں، راستے میں جہاں ہم نے وہ کڑھائی گرم کروائی تو ڈاکٹر صاحب اس بندے کے سر پہ کھڑے تھے کہ یار اچھی طرح اس کو گرم کرو، خدا نخواستہ کوئی بوٹی بیچ میں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اور ہماری بٹیا نے، ڈاکٹر صاحب کی بٹیا نے وہ بنائی تھی، اتنی ٹیسٹی، اتنی لذیذ۔ خیر وہ کتاب میں ذکر ہے، میں ابھی لایا ہوں، مینگل صاحب کو پیش کروں گا، خواب، پرندے اور شمال، پھر میں نے سفر نامہ لکھا۔ اور تھوڑی سی بیچ میں ایک ذکر کروں گا، پھر آگے چلیں گے۔ چلاس ایک جگہ آتی ہے، جب ہم جا رہے ہیں تو سامنے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اب میں گھبرا گیا، مجھے تو پتہ تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ خیر جی پتہ کیا لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اور ڈاکٹر صاحب اتر آئے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کم سے کم 5, 6, 7, 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ خیر گھومتے پھرتے پر آتے میں نے کنسرن بندوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ ساری رات کھلنے والی نہیں ہے۔ اب میں گھبرا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اب کہیں گے کہ یار آسمی یہ کیا کیا تم نے، مجھے جو ہے نا سارا۔ یقین کریں کہ مجھ سے زیادہ سیاحت کے شوقین، مجھ سے زیادہ مشاہدہ کرنے والے، مجھ سے زیادہ سیاح، مجھ سے زیادہ نیچر کا لطف اٹھانے والے، ہم نے وہ رات چھوٹی سی مسجد میں اینٹ سرانے پہ رکھ کے اس کے صحن میں تاروں تلے رات گزاری، اور اتنا لطف آیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور مجھ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب خوش۔ 2 باتیں اور کروں گا، یہ خیر یہاں سے صبح پھر ارلی ہم نکل پڑتے ہیں۔ میں نے کہا جی بندہ ٹھیک ہے، مضبوط ہے۔ پھر جاتے ہیں، ایک اور جگہ آگے آتی ہے، وہاں پہ چائے کے لیے رکتے ہیں۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ شمال گئے ہوں گے، تو دریائے سندھ ساتھ ساتھ گزر رہا ہے، اور وہ
جو ہے گلیشیئر سے پانی آ رہا ہے اور کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں چائے پی رہا ہوں، وہ ڈھابا ٹائپ ہے، وہاں پہ کوئی آدھے گھنٹے کے لیے گاڑی رکی ہے، ارے ڈاکٹر صاحب کہاں نظر نہیں آ رہی، ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آ رہے۔ خیر میں وہ تھوڑا سا کھائی میں نیچے اترا، دیکھا تو ڈاکٹر صاحب گلیشیئر کے ٹھنڈے پانی سے غسل فرما رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے۔ میں نے کہا یار، میں نے سلوٹ کیا ان کو، میں نے کہا بس اب بندہ پکا ہے۔ اچھا پھر ایک جگہ آتی ہے، اچھا میں نے ٹارگٹ کیا رکھا، بندہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ جا رہا ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہے دیوسائی۔ دیوسائی 16 سے 18,000 فٹ کی بلندی پر میدان ہے کہ جہاں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے درخت نہیں ہوتے، اتنی بلندی پر ہے، گھاس ہوتی ہے صرف۔ تو بندے کو پہلی بار میں وہاں لے کے جا رہا ہوں۔ خیر جی وہاں سے ہم چل پڑے۔ اب کیا ہے کہ ایک جگہ آتی ہے چلم چوکی، جہاں سے گلیشیئر سیاچین گلیشیئر کو راستہ جاتا ہے۔ استور سے ہم چلم چوکی جو ہے وہ جو لوکل وہاں جیپیں چلتی ہیں اس میں جا رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، ایک پروٹوکول ہے، سلسلہ ہے، نہیں ہم نے اس میں لوکل اس میں جانا ہے۔ خیر جی کو 3 گھنٹے تو اس کا انتظار کیا ڈرائیور کا۔ اب پرانے وقتوں میں میں بھی چونکہ مسلم باغ سے ہوں تو مسلم باغ سے جو بس یا ویگن آتی تھی 3 گھنٹے کھڑے رہتے تھے، 5 گھنٹے میں کوئٹہ پہنچتی تھی کہ کیا جلدی ہے، کبھی کسی کا انتظار ہے کبھی کسی کا انتظار ہے۔ تو وہاں بھی ایسے 5-6 گھنٹے اس کو نکلنے میں لگ گئے۔ اب تھوڑی سی گاڑی چلی ہے، اچھا جی ٹھہر جاؤ، کیا ہوا ہے جی، نیچے سیمنٹ کی بوریاں رکھ رہے ہیں۔ اب میں اور ڈاکٹر صاحب چوکڑی مار کے جو ہے سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر اور گزری ہے، کسی نے مرغی پکڑی ہے وہ آ رہا ہے، کسی کے ساتھ بکری ہے۔ وہ ویڈیو بھی میرے ساتھ ہے، شینا زبان میں گانے لگے ہوئے ہیں، میں اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف دریائے سندھ ہے اور ایک طرف جو ہے ہمالیہ کے پہاڑ ہیں، تو بڑا لطف آیا۔ چلم چوکی پہنچ جاتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، جولائی کا مہینہ ہے لیکن مائنس درجہ حرارت جا رہا ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں۔ فوجی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی فلانی دکان پہ منظور نامی لڑکا ہوگا وہ آپ کو کوئی کرے گا۔ خیر منظور کے پاس گئے، اس نے کوئی سلسلہ کیا، تو ایک کچی سی چھت ہے اس کے اوپر ہم چڑھ رہے ہیں، تو بالکل ایسے سمجھیں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے، لیکن اندر اوپر چھت پہ انہوں نے جو کمرے بنائے ہیں جس لکڑی کے، آپ یقین کریں کہ مائنس درجہ حرارت میں میں نے منظور سے بات کی، میں نے کہا یار ہمیں بستر اچھے دینا اور کچھ ہو نہ ہو، تو وہاں ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے ہیٹر لگا ہوا ہے۔ وہاں سے ہم دیوسائی گئے اور ڈاکٹر صاحب نے بھرپور لطف اٹھایا، بڑا مزہ آیا، اور اب میں ان کی منتیں کر رہا ہوں کہ دوبارہ کب جانا ہے۔ تو اب ان کی تھوڑی سی مصروفیات ہے لیکن چھوڑنا ان کو میں نے نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی ہم نے پھر ایک ساربانی سڑک کے نام سے سفرنامہ آ رہا ہے، اپنے بلوچستان کو ڈسکور کیا ہم نے، یہ سارا جو ہمارا جس کو لندن روڈ بھی کہتے ہیں، دال بندین تک اور پھر اس طرف سارا۔ خیر میں معافی چاہوں گا بات لمبی ہوئی، لیکن یہ اس لیے بات کی کہ وہ پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے، راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے۔ راستے میں انسان کا پتہ چلتا ہے جب واسطہ پتہ چلتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسا شخص تھا، ایسی ہستی ہے کہ میں الفاظ کا سہارا نہیں لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آئی سیلیوٹ یو۔ میں نے ایسا ہمدرد، ایسا پیارا، ایسا نفیس، ایسا شائستہ انسان آج تک نہیں دیکھا۔ بحیثیت انسان انتہائی نفیس، جس کی تازہ مثال یہ ہے، چونکہ ہمارا تو جب تک دن میں رابطہ نہ ہو ہمارا وہ دن نہیں کٹتا، تو پسنی کے ساحل پہ آپ اس سے تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا، ایک پلہ ہے جو مری ہوئی ماں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تصور میں لائیں۔ بالخصوص آغا صاحب یہ کہانی کے لیے بہترین، ایک پلہ ہے جو اپنی مری ہوئی ماں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے میں وہ بھی مر جائے۔ وہاں پہ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی پہنچ جاتا ہے،
اس کو دیکھ کے بھاگ کے قریبی دکان پہ جاتا ہے، دودھ کا ڈبہ لے کے آتا ہے، بسکٹ لے کے آتا ہے، اس کو فیڈ کرواتا ہے، اور جس دن یہ کوئٹہ آنا تھا انہوں نے اس دن تک اس کو فیڈ کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک افطاری بھی وہیں ان کی ہو گئی، وہی بسکٹ انہوں نے خود کھائے، وہی پلے کو کھلائے۔ ایسا انسان اگر شاعری نہیں کرے گا، انسان سے محبت نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ آج میرے یار کی شادی ہے۔ اچھا جی، اب میں آ جاتا ہوں جو میں نے چند الفاظ لکھے ہیں۔ ڈاکٹر اعظم کی ہمہ جہت شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو اس کی حساسیت ہے۔ وہ معروف اور مصروف ترین سرجن ہونے کے باوجود سڑک کنارے انسان تو کیا، اگر کسی جانور یا پرندے کو بھی زخمی دیکھ لے تو بے چین ہو جاتا ہے، اور تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک مضروب کو قرار نہ آ جائے۔ ایسا حساس انسان انسانی جذبات و احساسات کی نمائندگی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ڈاکٹر اعظم کا پہلا براہوی شعری مجموعہ ویدن 2005 میں منظر عام پر آیا اور براہوی ادب پر گہرے انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ اس اردو شعر مجموعے آرزوؤں کی برفیلی دھوپ میں بھی ایک گوشہ ان کے تازہ براہوی کلام کی گوارخ بری مہک لیے ہوئے ہے۔ کسی فن پارے میں خیال کو شاید وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی جو اہمیت پیش کیے گئے خیال کے ارد گرد کی جذباتی فضا کو حاصل ہوتی ہے۔ میرے اس خیال کو تقویت بخشیں گے ڈاکٹر اعظم کے بہت سارے جذبات میں ڈوبے ہوئے خوبصورت اشعار، جو محترمہ ہماری جو نظامت فرما رہی غزالہ وہ بھی آپ کو سنا رہی گاہے بگاہے، دوسرے دوستوں نے بھی، تو میں اشعار سکپ کرتے ہوئے میں نے ٹائم پہلے بہت لے لیے۔ یہ اشعار بتاتے ہیں کہ ان کی تخلیق کس جذباتی فضا میں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کی اس پہلے اردو شعر مجموعے سے جوان دل کی دھما چوکڑی سے لے کر آج بھی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کی پوری داستان بیان ہوتی ہے۔ تخلیق میں بے ساختگی، روانی اور فطری بہاؤ، کڑی ریاضت اور محنت کا ثمر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر اعظم تو بچپن سے ہی کڑی مشقت کے عادی ہیں۔ وہ بلوچستان کے احسان دانش ہیں۔ جس مادر علمی کی بنیادیں کھڑی کرنے میں پڑھے لکھے مزدور کا پسینہ بہا، اسی طبیہ کالج بولان میڈیکل کالج کے اسپتال میں وہ مزدور بحیثیت سینئر سرجن اپنے جیسے عوام کی جی جان سے خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنا کل اور اپنے جیسوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ سچا ہے اور سچا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ وہ میرا بیلی ہے۔ کہتے ہیں کہ شاعری انسانی احساسات کے ایک مخصوص ذاتی، داخلی، جذباتی، تصوراتی اور جمالیاتی طرز اظہار کا نام ہے، اور ڈاکٹر اعظم بنگلزئی آرزوؤں کی برفیلی دھوپ میں اپنے جذبات کا اس شدت، روانی اور بے پرواہی سے اظہار کرتے ہیں کہ پھر انہیں کسی بھی شے کا ہوش نہیں رہتا۔ وہ بس اپنی لگن میں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار بغیر کسی رکاوٹ اور لگی لپٹی کے کیے جاتے ہیں، جیسے منہ زور شیر دریا کراکرم کی عمیق گھاٹیوں سے چنگارتا ہوا گزرتا ہے، جیسے دل کی بے قرار دھڑکنیں کبھی طوفان برپا کرتی ہیں تو کبھی سکوت شب کی مدھم آہٹ بن جاتی ہیں اور کبھی سرشاری سے گنگنانے لگتی ہیں۔ خلیل جبران نے کہا تھا کہ فلسفی کی روح اس کے دماغ میں ہوتی ہے اور شاعر کی اس کے دل میں۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی اس قول کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بھی لکھا دل سے لکھا، دل سے پرکھا اور دل والوں کے لیے لکھا۔ اسی لیے تو میں آرزوؤں کی برفیلی دھوپ کو دھڑکنوں کی تھاپ پر گیتوں کا ملہار کہتا ہوں۔ اگر آپ دل، بہت شکریہ سر، اگر آپ دل کی آنکھ سے دیکھیں اور دل کے گوشت سے سنیں گے تو یہ اشعار آپ کے دل کی دھڑکن بن جائیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ دھڑکیں گے۔ ان میں ساز بھی ہے اور سوز و گداز بھی۔ اعظم آورت کا نہیں، اس لمحہ استغراق کا شاعر ہے جسے آمد کہتے ہیں، جو حواس کو زائل کرتی ہے اور شعوری، ارادی، باضابطہ صرف و نحوی عمل کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اسی لیے ان کی شخصیت کے عین مطابق وہ میر نے کہا تھا نا، سخن آئینہ نمائے سخنور است۔
ख्वाजा मीर दर्द ने, सॉरी। तसन्नो और मलमा कारी का गुबार नज़र नहीं आता, बल्कि सादगी के खूबसूरत रंग हर तरफ बिखरे हुए हैं जो दिल को छू लेते हैं और जो फितरी हैं। आज़म नामानूस और शकील अल्फाज और तराकीब के इस्तेमाल से गुरेज़ा नज़र आता है। गो कि डॉक्टर आज़म बंगलज़ई